کل عید ہے اور لاکھوں جانور ذبح ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسلامی ذبیحہ جانتے ہیں؟ کیا یہ وہی طریقہ ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ صرف روایتیں ہیں، یہ صرف سنی سنائیاں ہیں اور ہمارے بزرگوں سے چلے آنے والا طریقہ ہے، ورنہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو ہم جانوروں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں جانور کی 4 رگیں کاٹ دینے سے ذبیحہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک خوراک کی نالی، ایک سانس کی نالی اور 2 خون کی رگیں، اور اس کے بعد بس جیسے ہی خون کی رگیں کٹتی ہیں تو دماغ کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے۔ جب آکسیجن بند ہوتی ہے تو جانور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہونے کے بعد اس کو ویسا ہی درد محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کا آپریشن کرنے کے لیے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، خون کی رگیں کٹنے کے بعد جب دماغ کو خون کی سپلائی رکتی ہے لیکن حرام مغز کا کنیکشن دماغ کے ساتھ باقی رہتا ہے، تو دماغ جسم کو ایمرجنسی کا سگنل دیتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بڑا حادثہ ہو گیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، زور زور سے تڑپو۔ لہٰذا جسم بہت زور زور سے تڑپتا ہے تو جسم میں جتنا بھی فاسد اور مضر صحت خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم گردن مروڑ کے، جس کو کہتے ہیں سلب چھڑوانا، ہم گردن مروڑتے ہیں جانور کی، اس کی ہڈی کو توڑتے ہیں، توڑ کے اس کے اندر جو گدا ہوتا ہے، وہ باریک سی تار جو ہوتی ہے اصل میں وہی حرام مغز کا کنیکشن ہوتا ہے، اس کو ہم چھری سے کاٹ دیتے ہیں۔ اس وقت جانور یکدم تڑپ کے ساکت ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جانور کو شدید تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم پہ۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ دھاگا جو ہے دماغ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، جیسے ہی وہ کٹتا ہے دماغ کا رابطہ جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ایمرجنسی کا سگنل دماغ نے جسم کو دیا تھا وہ یکدم ختم ہو جاتا ہے تو دماغ تڑپ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک تو جانور کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا جب اس کا جسم تڑپنا ختم کر دے گا تو اس کا جتنا فاسد خون ہوتا ہے وہ وہیں گوشت کے اندر ہی رہ جاتا ہے، اور نتیجے میں ہم وہ گوشت کھا کے بیمار ہوتے ہیں اور ہسپتال بھرتے ہیں۔ میرے دوستو، اسلامی ذبیحہ رحمت ہی رحمت ہے، اور یہ جلد بازی کا جو ذبیحہ ہے یہ زحمت ہی زحمت ہے۔ اس کے نتائج بہت برے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ذبیحہ گوشت نہیں، ذبیحہ مکروہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے، اگرچہ میری بات ہے تو نقار خانے میں طوطی کی آواز، لیکن جس بھائی تک پہنچے میری بات سنیں، پلیز 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 اس کو آگے شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اس پہ کم از کم تحقیق تو کر لیں، جانوروں پہ ظلم کرنا ختم کریں، اسلام نے جتنا بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے اس پہ عمل کریں، جانور کو راحت پہنچائیں اور اپنی صحتوں پہ رحم کریں۔